ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ پیچھے آپ نے پڑھا اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے باغات کا ذکر فرمایا اور ساتھ کہا یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے جو اللہ ایمان والوں کو عطا کریں گے، کیونکہ بغیر فضل کے کوئی بھی جنت نہیں لے سکتا۔ انسان کا کوئی ایک بھی عمل اگر وہاں پکڑا گیا جس پر اللہ نے اس سے سوال و جواب شروع کر دیے تو وہاں سے بچنا مشکل ہو جائے گا۔ تو جنت مل جانا یہ بہت بڑی اللہ کی رحمت ہوگی۔ انسان چاہے ساری زندگی کیوں نہ نیکیاں کرتا رہے، بسا اوقات کوئی ایک عمل ہی اس کی ساری نیکیاں تباہ کر دیتا ہے۔ تو ساتھ پھر اللہ نے دوبارہ اسی بات کو بیان کیا کہ ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ میں اپنے بندوں کو جو ایمان لے کر آئے ان باغات کی خوشخبری دیتا ہوں۔ چونکہ یہ بہت اہم چیز ہے اس لیے اللہ نے دوبارہ پھر انہی باغات کی خوشخبری ایمان والوں کو دی۔ اس کے بعد اللہ کے رسول کو اللہ حکم دے رہے ہیں کہ آپ ان مشرکین سے کہیں کہ لا اسألکم علیہ اجرا، میں آپ سے اپنی دعوت پر کسی اجرت کا، کسی مزدوری کا سوال نہیں کرتا، الا المودۃ فی القربى، مگر جو رشتہ داری کی محبت ہوتی ہے، تعلق ہوتا ہے، اس کا آپ سے سوال کرتا ہوں۔ یعنی ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اگر میں اللہ کا دین آپ کے پاس لے کر آیا ہوں تو آپ اس کو قبول کر لیتے، چلو قبول نہیں کیا تو کم از کم جو ہماری رشتہ داری ہے اس کا لحاظ کرتے ہوئے میرے ساتھ دشمنی تو نہ کریں۔ جس طرح کہ اللہ کے رسول کے چچا نے اگرچہ اسلام قبول نہیں کیا تھا لیکن ساری زندگی ان کی حمایت کی، ان کا ساتھ دیا نا، اور ان کی زندگی میں کسی کو ہمت نہیں تو ان کے قریب آنے کی، تو یہ دشمنی نہ کریں۔ اس سے یہ ہوگا کہ میں اپنی دعوت کا کام آسانی سے کر سکوں گا اور زیادہ سے زیادہ لوگ میری طرف آئیں گے۔ اور اگر آپ دشمنی کریں گے تو مجھے تو ٹھیک ہے نقصان نہیں کوئی پہنچا سکتے، لیکن جو میری طرف آنے والے لوگ ہیں وہ ڈریں گے کہ یہ اگر ہم اس میں داخل ہو گئے تو ہمارا تو یہ انجام ہوگا۔ تو بہرحال مجھے اپنا کام کرنے دیں، آپ میرے ساتھ دشمنی نہ کریں، جو ہماری رشتہ داری اس کا تو خیال رکھیں، کیونکہ میں نے آپ سے کسی مزدوری کا، اجرت کا سوال تو کیا ہی نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ جو ہماری ایک رشتہ داری کی محبت ہے اس کو آپ لحاظ رکھیں اور اس کو جو ہے نا وہ پورا کریں۔ اب اس کا دوسرا معنی یہ کیا گیا کہ میں آپ سے کسی قسم کی اجرت کا سوال نہیں کرتا، الا المودۃ فی القربى، صرف سوال کرتا ہوں محبت کا جو میرے قریبی رشتہ دار ہیں ان کے متعلق۔ یعنی شیعہ کہتے ہیں کہ یہاں اللہ کے رسول نے اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان کے بارے میں لوگوں کو کہا کہ آپ نے اگرچہ میرے دین کو قبول نہیں کرنا لیکن یہ جو میرے قریبی رشتہ دار ہیں ان سے محبت کریں، ان سے۔ تو یہ معنی کسی بھی لحاظ سے درست نہیں ہو سکتا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیونکہ یہ صورت مکی ہے اور اس وقت تک حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ نکاح نہیں ہوا تھا، مکہ کے اندر نکاح نہیں ہوا تھا، اس لیے یہ صورت ہے مکی، اس کا یہ معنی نہیں بن سکتا۔ اس کا معنی یہی ہے جو عام سمجھ میں آتا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اگر اس کا یہ معنی ہو کہ اس سے مراد رشتہ دار ہیں تو پھر ہونا یہ تھا مودۃ القربہ، کہ رشتہ داروں کی محبت کے بارے میں تم سے سوال کرتا ہوں۔ لیکن یہاں کیا کہا جا رہا ہے کہ آپ سے میں سوال کرتا ہوں فی القربہ، محبت کے بارے میں۔ کس کے بارے میں؟ محبت کا سوال کرتا ہوں فی القربہ، رشتہ داری کے معاملے میں، رشتہ داری کے، رشتہ داروں کے لیے نہیں، رشتہ داروں کے لیے نہیں، رشتہ داری کے معاملے میں جو ہماری ایک رشتہ داری ہے اس کا میں آپ سے محبت کا سوال کرتا ہوں کہ اس کا لحاظ رکھیں۔ تو یہی معنی زیادہ مفسرین نے کیا اور یہی درست ہے۔ وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا، جو انسان نیکی کو کماتا ہے ہم اس کے لیے نیکیاں اور بڑھا دیتے ہیں۔ یعنی میں نے کل بھی کہا جو نیکی کے رستے پر قدم رکھتا ہے اللہ اس کے لیے نیکی کے رستے آسان کر دیتے ہیں۔ نے کل پڑھا تھا نا کہ جس کی صرف بنیاد دنیا ہے
اس کو پھر کچھ نہیں ملتا آخرت میں. جو ہر معاملے میں دنیا ہی سوچتا ہے مجھے اس کے اندر دنیا کا کیا فائدہ ہے, میں نے یہ کام کرنا مجھے دنیا کا کیا فائدہ ہے, کتنی تعریفیں ملیں گی. لیکن اگر اس کے کام کے اندر اللہ کی رضا ہے کہ یہ کام کرنے سے اللہ کیسے راضی ہوگا, تو پھر اللہ اس کے کاموں کے اندر جو ہے برکت ڈالتے ہیں, اس کو نیکی کی توفیق دیتے ہیں کیونکہ اس کی نیت اچھی ہوتی ہے. ان اللہ غفور شکور, اللہ بہت معاف کرنے والے ہیں اور بندوں کے اعمال کی بہت قدر کرنے والے ہیں. ام یقولون افترا علی اللہ کذبا, یہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے اللہ کے اوپر جھوٹ باندھا, یعنی آپ جو یہ قرآن کہہ رہے ہیں کہ مجھے اللہ نے نازل کر کے بھیجا, یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے, یہ تم نے خود بنا لی ہے. فَإِن يَشَاءِ اللَّهُ يَخْتِمْ عَلَى قَلْبِكَ, اگر اللہ چاہتے تو آپ کے دل پر مہر لگا دیتے. یعنی اگر اللہ کے رسول اللہ کی وحی نہیں آئی اور کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی طرف سے آئی ہے, اصل میں جن لوگوں کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں نا اللہ, پھر ان کے اوپر کسی طرح کی اللہ کی رحمتیں نہیں ہوتی, ان کو پھر نیکی کی توفیقیں نہیں ملتی. جن کے دل اللہ مہر لگا دیتے ہیں کہ اب یہ برباد ہی ہونا ہے, انہوں نے جہنم کے اندر ہی جانا, جن پر پکی مہر لگ جاتی ہے. یعنی یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو حق کو جانتے ہیں, حق کو پہچانتے ہیں, دل مان رہا ہوتا ہے لیکن زبان سے اقرار نہیں کرتے کہ ہماری ناک نہیں رہنی. آہستہ آہستہ پھر اللہ دل پتھر کر دیتے ہیں, دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں, ایسے لوگ پھر نہیں آتے. اللہ کے رسول اگر یہ جھوٹ بولیں کہ یہ وحی نہیں ہے, یعنی یہ وحی ہے اور وحی نہ ہو, اللہ فرما رہے ہیں کہ پھر ہم بھی آپ کے دل پر مہر لگا دیتے, آپ کو بھی کسی قسم کی نیکی کی توفیق نہ ملتی. ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ نیکیاں کر رہے ہیں, صلہ رحمی کر رہے ہیں, لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کر رہے ہیں, تو اللہ نے آپ کے دل پر مہر نہیں لگائی. اگر مہر نہیں لگائی تو پھر آپ جو کام کر رہے ہیں یہ سچا ہے, یہ صحیح کر رہے ہیں آپ, یہ حقیقت پر مبنی کام ہے. اور جن کے دلوں پر مہر لگا دی گئی ہے وہ یہ کفار ہیں جو کہتے ہیں کہ آپ نے جھوٹ باندھا, آپ نے جھوٹ بولا, کیونکہ انہوں نے ماننا نہیں ہے, تو اس لیے اللہ کے رسول کی بات کو دلیل کے ساتھ جھٹلا نہیں سکتے, تو یہ کہہ دیتے ہیں کہ آپ نے اپنی طرف سے یہ باتیں کی. وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ, اللہ باطل کو مٹاتے ہیں, حق کو ثابت کرتے ہیں اپنی بات کے ساتھ. إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ, اللہ لوگوں کے سینوں کی بات کو بھی جانتے ہیں.